الاسلام والمسلمین علامہ محمد افضل حیدری صاحب قبلہ بآواز بلند صلوات۔ کتنے بجے ختم کرنا کیا ٹائم تھا 35-40 اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ رب العزت بحق محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مرکز علم کو زندگی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بانیان معاونین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو معاونین موجود ہیں رب کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اس مرکز علم کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولادوں کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد بعد چک۔ ماشاءاللہ کافی وقت گزر چکا ہے اور آپ بھی سماعت فرما رہے تھے، میں نے بھی سنا کہ تیسری نشست ہے لیکن صبح سے علماء کرام کے خطابات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ بڑے حوصلے والے لوگ ہیں آپ، بڑے ہمت والے لوگ ہیں۔ ایک مولوی کو سننا اور ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے،
صبح سے ماشاءاللہ بڑے ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ مسلسل علماء کو سماعت فرما رہے ہیں، اور میں بھی ابھی بیٹھا سن رہا تھا، مجھے بھی احساس ہوا کہ آپ بڑے خاموشی کے ساتھ سننے کے عادی ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا آپ تھکے ہوئے ہیں، اور یا اللہم صلی علی محمد محمد۔ شیعہ میانی میں تو ظاہر اکثر اب جب سے موٹر وے بنا ہے ذرا زیادہ آنے کا موقع ملتا ہے، ذرا جلدی پہنچ جاتے ہیں، اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، اور اس مدرسہ دینیہ کے اس اجلاس میں شرکت بھی اپنی حاضری لگوانے کے لیے آنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بزرگ ہیں اور بزرگوں کی دعائیں لینی ہوتی ہے۔ بابا جی کی خبر پہ فاتحہ بھی پڑھ لیا اور بھائی بھی راضی ہو گئے۔ جب آنے سے راضی ہو جائیں تو پڑھنے کی تو ضرورت نہیں رہتی۔ تو میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آپ کی دعاؤں سے پہلے انشاءاللہ مجلس ختم کر دوں گا۔ جتنا ٹائم مجھے عزیز نے بتایا ہے میں اس سے بھی 5-4 منٹ پہلے چھوڑ دوں گا، لیکن صرف ایک شرط ہے کہ جتنی دیر میں آپ سے بات کروں ذرا توجہ میری طرف رہے آپ کی، تاکہ میری بات ضائع نہ ہو۔ میں پھر ایسا نہیں ہے تکرار شروع ہو جائے گا اور پھر مجھے یاد ہے یہاں سنا میں خیر یہاں پڑھا تو نہیں، قبلہ علامہ استاد العلماء علامہ گلاب علی شاہ صاحب قبلہ جب درس پڑھاتے تھے تو ان کے پیریڈ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ہم تو 45 منٹ 50 منٹ کے پیریڈ بناتے ہیں، وہ بزرگ جب پڑھاتے تھے تو ان کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، 2 گھنٹے پھر 2.5 گھنٹے، پھر جب تک طالب علم کو بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو اس آخری نشست کا ٹائم بڑھ جائے پھر جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئی، لہذا توجہ رکھنا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیے مجھے محسوس ہو جائے آپ بیدار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت کا نام علم ہے۔ علم اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا کمال یہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے انسان مسجود ملائکہ قرار پائے۔ آدم پہ سجدہ اللہ نے اس علم کی بنیاد پہ کروایا، جو اللہ جانتا تھا میں نے آدم میں کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ملائکہ کہہ رہے تھے ہمیں بنا دو، ہم ہیں نا جو ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، سبوح قدوسوں کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس آدم کو بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا، ہمیں بنا۔ تو اللہ نے یہی جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے پھر علم کا مقابلہ بھی کروایا تھا، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ رب العزت نے وہ سارے نام حضرت آدم کو بتا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اتنے بڑے مجمع میں، مدرسہ دینیہ کے مجمع میں مجھے یہ کہنے کا حق دو کہ اس وقت بھی کچھ ہستیاں تو ایسی تھیں جن کا نام بتا دینا ہی سچے ہونے کی دلیل تھی۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ تو پتہ نہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ہم نے حضرت آدم سے کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، تم ان کو ان کے نام بتا دو۔ فلما انباہم، اور جب اللہ کے نبی حضرت آدم نے
ان ہستیوں کے نام بتا دیے تو پھر اللہ نے کہا میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس کی بنیاد علم ہے عزیزوں، علم بہت بڑی نعمت ہے، علم کے مقابل میں جہالت ہے۔ توجہ، یہ بہت بنیادی بات ہے، توجہ کرنا۔ علم کے مقابل میں جہالت ہے، علم کے مقابل میں جہالت ہے۔ جہاں علم ہو اور کوئی علم کی مخالفت کر رہا ہو، پھر وہاں کسی اور سوچنے کی ضرورت نہیں، پتہ لگ جانا چاہیے آپ کو جو علم کی مخالفت کر رہا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب آخری نبی کو بھیجا، اور یہ بھی معجزہ ہے سید الانبیاء کا، اللہ نے جب آخری نبی کو بھیجا تو مکہ جہالت کا مرکز تھا، ابو جہل رہتے تھے، جہاں ابو جہل رہتے تھے وہاں پہلی وحی علم کے بارے میں تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ نے پہلی وحی علم کے بارے میں تھی۔ پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے علم دیا تھا پیغمبر کو، علم کا مقابلہ ہے، اور یہ کوئی علم اتنی عظیم نعمت ہے۔ جاؤ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تدبر کرنا، اس میں فکر کرنا، سوچنے کی کوشش کرنا، صرف لقلقہ زبانی نہیں، صرف ایسے قرآن کی تلاوت کا مقابلہ نہیں، میں نے پارہ ختم کرنا ہے، میں نے 2 پارے ختم کرنے ہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں طالب علم ہوں، علماء تشریف فرما ہے، کسی کو مل جائے تو میری رہنمائی فرما دے، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ قرآن کے پڑھنے میں مقابلہ ہونا چاہیے، ختم قرآن کر دو، 1 پارہ 2 پارے، 1-2 پارے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تدبر کرنے کا حکم ہے۔ سمجھو تو صحیح نا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں اب تقریر کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو میری بات سمجھ ہی نہ آ رہی ہو تو فائدہ کیا اس بات تقریر کا جو سر سے اوپر سے گزر رہی ہو۔ اللہ رب العزت قرآن میں بندے سے بات کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، یا ایھا الانسان کہہ کے اللہ بندے سے بات کرتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کی بات سن بھی رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کریم مجھ سے کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ بندے سے بات کر رہا ہے، بھائی کمال ہے یہ بندہ، عجیب ہے یہ بندہ، وہ خالق ہو کر بندے سے بات کر رہا ہے، وہ مالک ہو کے تیرے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ رازق ہو کر تیرے ساتھ بات کر رہا ہے، محبت کے لہجے میں بات کر رہا ہے، اپنے اس گستاخ کو توجہ دلا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ متوجہ کر رہا ہے، اے حضرت انسان بتا تو صحیح مجھ جیسے کریم سے تجھے کس نے متکبر کر دیا۔ وہ بات کر رہا ہے، وہ خطاب کر رہا ہے، وہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے آپ سے، اور آپ متوجہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے نا۔ اس قرآن کو پڑھو، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، اسے سمجھ کے پڑھو، غور کر کے پڑھو۔ قرآن میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے بات کرتا ہے، اس میں علم کی بات ہوتی ہے۔ علم آئے گا نا، جہالت کا مقابلہ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بات، پڑھو قرآن نا، پورے قرآن میں سید الانبیاء کی بہت ساری دعائیں اللہ نے ذکر کی ہیں، جتنی دعائیں ہیں وہ قل سے شروع ہوتی ہیں، پیغمبر اپنی مرضی سے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے قل میرے حبیب یہ کہہ دے، اب یہ مانگ، اب یہ مانگ، اب یہ مانگ۔ وہ چیزیں جو نبی نے مانگی ہیں اللہ کے حکم سے، ان میں سے ایک یہ ہے قل رب زدنی علما، یہ نہیں کہا میرا مال بڑھا دے، یہ نہیں کہا میرے باغات بڑھا دے، یہ نہیں کہا میری دنیا کی دولت دے دے۔ اللہ کے نبی نے، محبوب خدا نے اللہ سے اگر مانگا ہے تو پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے۔ علم یا اور یہ بڑی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ذرا اس کو ایک جھکی صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی سید الانبیاء دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، میرا اللہ میرے علم میں، رب میرے رب، زدنی تو اضافہ کر دے میرے مجھ میں، علم کے اعتبار سے اضافہ کر دے۔ عجیب ہے نا، پیغمبر کہہ رہے ہیں پروردگار تو میرے علم میں اضافہ کر دے۔
اور علی حیدر کرار، علی جیسی ہستی، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، مولود کعبہ بھی ہوں، جانشین پیغمبر بھی ہوں، زوج بطول بھی ہوں، ابو الحسنین بھی ہوں، قسیم النار والجنہ بھی ہوں، صاحب لواء الحمد بھی ہوں، ساقی کوثر بھی ہوں، ناطق قرآن بھی ہوں، دست نبوت پہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہوں، فاتح بدر و حنین بھی ہوں، فاتح خیبر و خندق بھی ہوں، اتنی بڑی عظمتوں کے مالک ہو، ناطق قرآن بھی ہو، جاؤ میرا ولی پوری اپنی زندگی میں اگر کسی بات پہ ناز کرتا ہے علی، تو صرف اس بات پر میرا اللہ ہمیں اللہ کی قسم رضینا قسمت الجبار فینا، علی کہتا ہے میرا اللہ علی تیری تقسیم پہ راضی ہے، تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا ہے۔ علی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ نہیں کہا میں راضی ہوں اللہ نے مجھے قسیم النار والجنہ بنا دیا، میں راضی ہوں اللہ نے مجھے یہ بنا دیا، رضینا قسمت الجبار فینا، میں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہوں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا علم، علی حیدر کرار کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا۔ اب قرآن میں یہ نہج البلاغہ ہے نا، نہج البلاغہ خریدا کرو نا، خرید کے اسے پڑھا بھی کرو نا، اس میں میرے مولا کا خطبہ ہے نا، وہ خطبے کا ایک جملہ آپ نے ہمیشہ مجالس میں سنا کہ امیر نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ جملہ سنا مجالس میں، بچوں کو بھی یاد ہے، اتنا تکرار ہوا ہے، مجلس سننے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے۔ علی حیدر کرار نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے قبل اس کے کہ مجھے نہ پا سکو، جاؤ نہج البلاغہ اٹھا لینا، ایک لائن چھوڑ کے اگلی لائن میں علی حیدر کرار اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، اور دنیا والوں آج سے لے کر قیامت تک کے مسئلے تم پوچھتے جاؤ، علی بتاتا جائے۔ یا اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا، ناز کرتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے نا، علم وہ نعمت خدا بندی ہے جس پہ علی حیدر کرار راضی ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، کَإِنِّي أَعْلَمُ طُرُقَ السَّمَاوَاتِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو نا، وہ مظلوم قرآن جو ہمارے معاشرے میں مردوں کی بخشش کے لیے رہ گیا، قرآن پڑھتے ہیں سارے میرے سمیت مردے بخشوانے کے لیے نا، دادا جی بخشا جائے، ابا جی بخشا جائے، اماں بخشی جائے، قرآن پڑھو، ششمہ ہے ختم، ہاں برسی پہ ختم، چہلوں پہ ختم، پڑھو قرآن، مردے بخشواؤ۔ بھئی عجیب ہے، قرآن مردے بخشواتا ہے، زندہ کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے ہی مردوں کے لیے، زندہ کے لیے پڑھتے ہی نہیں، اپنے لیے پڑھتے ہی نہیں نا، کبھی اپنے لیے پڑھنا اس قرآن کو۔ علی حیدر کرار فرما رہے، آؤ مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو نا، اس میں ظاہر بھی ہے، اس میں باطن بھی ہے، اس میں عام بھی ہے، اس میں خاص بھی ہے، اس میں مطلق بھی ہے، اس میں مقید بھی ہے، اس میں مجمل بھی ہے، اس میں مبین بھی ہے، اس میں ظاہر بھی ہے، اس میں باطن بھی ہے، اس میں محکم بھی ہے، اس میں متشابہ بھی ہے نا، مجھ سے پوچھو نا، میں بہتر جانتا ہوں کون سی آیت دن میں اتری، کون سی رات میں اتری، کون سی گھروں میں اتری، کون سی پہاڑوں پہ اتری، کون سی غاروں پہ اتری، مجھ سے پوچھو کہ انا قرآن ناطق، علی قرآن ناطق۔ اللہ نے تجھے کیسے عظیم امام عطا فرمائے، اللہ نے تجھے عالم امام، علم سے محبت کرنے والے، علم کا مکتب اللہ نے عطا کیا، علم والے مکتب علم کا ہو، امام عالم ہو، ریت کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں، مطلبی ہیں ہم سارے، میرے سمیت، میں کوئی آپ سے الگ نہیں ہوں، جو الگ ہیں وہ ہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں نا، ہم سارے کے سارے مطلبی ہیں، اپنے لیے اچھی شے مانگتے ہیں اللہ سے، توجہ ہے، بس کر، ہاں
अपने लिए अच्छी शय मांगते हैं ना, मेरा अल्लाह अच्छी सेहत दे, मेरा अल्लाह अच्छा घर दे, मेरा अल्लाह अच्छी बीवी दे, मेरा अल्लाह अच्छी औलाद दे, मेरा अल्लाह अच्छा कारोबार दे, मेरा अल्लाह अच्छी जिंदगी दे, मेरा अल्लाह अच्छी मौत दे। अपने लिए अच्छी मांगते हैं ना। मेरा अल्लाह बेहतरीन इमाम दे। इमाम वो होना चाहिए जो आलिम हो, शुजा हो, सखी हो, बहादुर हो, आशिक तलावत कुरान हो, मुनाजात करने वाला हो, आलिम भी हो, जाहिल कबूल नहीं, आदिल हो, जालिम कबूल नहीं, सखी हो, कंजूस कबूल नहीं, शुजा हो, बुज़दिल कबूल नहीं। अपने लिए अच्छा इमाम मांगता है। ये अच्छा इमाम मांगने वालों जरा ये भी तो सोचा करो, उस अच्छे इमाम को रैयत कैसी चाहिए। इमाम या अच्छा, इल्म से मोहब्बत है आप लोगों को? हाँ, अब बोलो। मैंने कोई फलसफे का सवाल तो नहीं किया ना। इल्म से मोहब्बत है? हाँ, इल्म से मोहब्बत, उलमा से। अब मदरसे के जलसे में जो आए बैठे हो, रात 10:30 बज गए अभी तक बैठे हो यूं करके, ये इल्म से मोहब्बत है तो बैठे हो ना, उलमा से प्यार है तो बैठे हो ना। ये क्या मतलब है इल्म से मोहब्बत है आप लोगों को? साल के बाद मस्जिद उलूम का जलसा हो, आके बैठ जाओ, 2 दिन सुन के चले जाओ, कहो जी हाँ उलमा से बड़ी मोहब्बत है हमें ना। हाँ, ये माना है इल्म उलमा से मोहब्बत का। इल्म उलमा से मोहब्बत साबित करने का तरीका ये है, अपने बच्चों को भी आलिम बना। है मोहब्बत इल्म से? अब बोलो, कितनों ने अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल करवाया? ये सिर्फ मौलाना गुलाम अली शाह साहब की जिम्मेदारी थी सारे बच्चों को मौलवी बनाए? ये डॉक्टर नहीं बन सकते थे, ये इंजीनियर नहीं बन सकते थे। मैंने किसी मजलिस में कहा था, क्या ख्याल है आप लोगों के जो कारोबारी हो, 2 दिमाग हैं, आपकी इस खोपड़ी में 2 दिमाग हैं, आप गज कपड़े बेच के करोड़पति बन सकते हैं। ये मौलवियों के खोपड़ी में कोई दिमाग नहीं है। हाँ, ये जो फलसफे की गुत्थियां सुलझाते हैं, ये जो 1400 साल पहले की हदीस में पास करते हैं, हाँ ये रावी सच्चा है, ये रावी गलत है, ये इमाम ने कहा है, ये इमाम ने कहा, जो 1400 साल पहले की बात में उसे खंगाल के उसके अंदर से हुक्म इलाही को निकाल सकते हैं, वो कपड़े बेच के करोड़पति नहीं बन सकते। हाँ, ये नहीं बन सकते थे। इनको कोठियां चंगी नहीं लगती, इनका जी नहीं चाहता इनके नीचे भी पराडो हो। आपके नीचे आ सकती है, इनके नीचे नहीं आ सकती थी। जिन्होंने किस चीज को पसंद किया है, सुनो, जब क़यामत का दिन होगा ना, नाज करेगा वो बाप, नाज करेगा जिसकी नस्ल से कोई आलिम होगा। नाज करेगा बाप। अगर चाहता है कयामत, इसलिए कि आखिरत का घाटा, असल घाटा वो है, असल नुकसान वो है, कयामत के दिन का नुकसान है, मैदान महशर का नुकसान असल नुकसान है। दुनिया तो गुजर जाएगी, अपने बेटे को आलिम बना। रिवायत है जब कयामत का दिन होगा, फैसले होंगे, इरशाद परवरदिगार होगा, आबिद जन्नत में चले जाए, नेकूकार जन्नत में जाए, उलमा रुक जाए, ये सबसे बाद में जाए। क्यों मेरा अल्लाह का आबिद चला जाए, इबादत गुजार चला जाए, उलमा रुको और रुक कर इस मजमे में नजर बढ़ाओ। जिसने आपसे कसमे फैज किया था, उनकी शफाअत करके साथ ले जाओ। बताओ क्या है, क्या ख्याल है आपका? अगर आपका बेटा आलिम हुआ तो वो बाप की शफाअत नहीं करेगा? हाँ बोलो। पोता आलिम हुआ वो दादा की शफाअत नहीं करेगा। नवासा आलिम हुआ वो नाना की शफाअत नहीं करेगा। वहां की मोहताजी से बचना चाहता है ना, कोई बंदोबस्त कर ले। हाँ, वहां के लिए कोई ढूंढ ले, वहां क्या करना है, कोई बंदोबस्त कर। कोई हो जो आसूदा जिंदगी छोड़ के मदरसा में आ जाए, इस सफ पे बैठ के पढ़े, काला सादिक अलैहिस्सलाम, काला बाक़िर अलैहिस्सलाम, काला अमीरुल मोमिनीन, काला हुसैन इब्न अली, काला हसन इब्न अली, काला अमीरुल मोमिनीन। कोई तो हो जो तेरी नस्ल में तेरे मरने के बाद कोई फातिहा तो पढ़े।
بنا اپنے بیٹوں کو عالم بنا، کسی کو ایک تو لے آنا، 4-5 اللہ نے دیے ہیں نا، ان میں سے ایک عالم بنا، ایک امام صادق کے مدرسہ میں وقف کر دے، یہ بن جائے گا عالم، یہ اپنے خاندان کے کم از کم 70 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تو بات ہے کہ آپ کو مدرسہ سے محبت ہے، آپ کو علم سے محبت ہے، آپ علماء سے محبت ہے، اب بس سال کے بعد آئے 20,000 روپیہ خمس کی رسید کٹوائی، ہمیں بڑی محبت ہے علم سے جی۔ ہاں، یہ علم سے کیا محبت ہے بھائی؟ نہیں بھائی، یہ علم پھیلے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہے نا، اس جہالت کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ اس ممبر پر جو جہالت پھیل رہی ہے، جو مکتب کو بگاڑا جا رہا ہے، کوئی تو ہونا چاہیے نا، کوئی بندوبست تو ہمیں بھی کرنا چاہیے نا، اپنی نسل سے ایک کو بنا دے، ایک بندہ۔ آؤ معصوم فرما رہے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں، حدیث و حلال و حرام، ایک حدیث جس میں حلال و حرام کا ذکر ہو، اگر تو سچے راوی سے ایک سچی حدیث لے لیتا ہے، یہ زمین و آسمان سے بہتر ہے۔ ایک حدیث، ساری زمین کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے، پیغمبر فرماتے ایک حدیث اس سونے چاندی سے بہتر ہے، جس میں حلال کا ذکر، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اثرات ہوتے ہیں۔ جس گھر میں بیٹی عالمہ ہو، بیٹی کو عالم بنا دے، ایک بیٹی عالم بن گئی نا، سمجھو نسل میں مذہب باقی رہ جائے گا۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر دے، ایک بیٹی کو عالم بنا دے، بیٹے کو عالم بنا دے، بیٹا ہوگا گھر کا عالم نا، کیونکہ ظاہر ہے فطری بات ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان۔ میرے امام فرمان، مل کے صلوات پڑھ لیجئے بابا ضرور، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ اپنے صحابہ سے کہتے تھے لکھو لکھو، جو سبق میں پڑھاتا ہوں نا وہ لکھو، لکھ لیا کرو۔ امام صادق فرماتے ہیں لکھو، پھر علت کے بیان فرماتے ہیں لکھو، یہ کتابیں محفوظ کر لو، ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنے خاندان کی کتابوں پر اکتفا کریں گے۔ یہ ہمارے بابا جی کی، ہمارے دادا جی کی، ہمارے پردادا جی کی لکھی ہوئی ہے نا، اس پہ اکتفا کریں گے، دوسروں کی نہیں لیں گے۔ کچھ تو چھوڑ جاؤ نا آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے دادا جی نے لکھی تھی، یہ بابا جی نے لکھی تھی، کوئی تو عالم چھوڑ جاؤ نا، تاکہ وہ بخشش کا بہانہ بن جائے نا، وہ قیامت والے دن شفاعت کر سکے نا۔ وہ گھر میں ہوگا عالم، وہ گھر میں آئے گا تو نور پھیلے گا نا، وہ آ کے ہدایت کرے گا نا، ابا جی اٹھو نا، اماں جی اٹھو نا، یہ ایسا کرو نا، ذرا یہ نیک کام کر لو نا، تھوڑا سا ماحول بہتری ہو جائے گی نا۔ ایک بندے کی وجہ سے ایک بندہ بھی سنور گیا، بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ دوستو، علم اور علماء سے محبت کا طریقہ یہ ہے، اپنے مال کو بھی پاک کر اور اپنی اولاد میں سے بھی کسی کو دینی مدرسہ میں پہنچا، تاکہ یہ علم حاصل کرے، یہ مقدس امانت آئندہ نسلوں تک چلتی رہے۔ یہ بس میں نے ذمت دی آپ کو، میرا وقت تمام ہو گیا، میں نے کچھ نہیں بتا سکا، کچھ نہیں کہہ سکا، رسمی مجلس پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ بس ایک جملہ یہ سن کے، یہ علم جو آپ تک پہنچا ہے نا، اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے، علماء کی بھی محنت ہوئی ہے، مکتب اہل بیت کی بھی محنت ہوئی ہے، آل محمد کے گھرانے کی بھی محنت ہے۔ علماء نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں۔ آپ کو یہ جو مدرسے، یہ جو بلڈنگیں آج نظر آ رہی ہیں نا، یہ آج کی ہیں نا، ذرا آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ نا، جو حضرات بزرگ ہیں یا شیعہ میانی کے، میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا، یہ 80 سال کی وہ منا رہے ہیں نا، 80 سالہ تقریبات ہے نا، ذرا 70 سال پہلے بھی یہ مدرسہ ایسے ہی تھا۔ علامہ گلاب علی شاہ صاحب کی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تھوڑی خدمت ہے، ایک مسجد کے کنارے بیٹھ کر اتنا بڑا باغ لگایا، اپنی زندگی، اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی تھی اس باغ میں خرچ کر دی کہ مکتب آل محمد کے جاننے والے پیدا ہو جائیں۔ ہاں کیا خیال ہے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، بہت محنت ہے، انہوں نے اپنی زندگی خرچ کی نا، توانائیاں خرچ کی،
جان ظاہری طور پر تکلیفیں برداشت کی، لیکن ایسے علماء بھی ہیں نا جنہیں مکتب آل محمد کے پہنچانے کی پاداش میں زندہ چیر دیا گیا ہے نا علماء نے بیان کیا نا، 2 اونٹوں پہ بٹھا دیا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا اور دونوں اونٹوں کو جدا کر کے زندہ چیر دیا گیا اس جرم میں کہ تم لوگوں کو آل محمد کی فکر بیان کرتے۔ محنت علماء کی، زبان درازیاں نہ کیا کرو علماء کے خلاف، اس پہ محنت ہے علماء کی نا۔ اور میں نے پڑھا، علماء سے بھی سنا، جب 2 اونٹوں پہ بٹھایا گیا تھا نا، ایک بندے سے کہا تھا انہوں نے ذرا وہ ٹھیکری مجھے اٹھا کے دے، اس ٹھیکری پہ لکھا تھا رب انی مغلوب فانتصر، میرا اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما۔ اس ٹھیکری کو ہوا میں اڑایا، تھوڑی دیر واپس آئی نا، اس کے پیچھے لکھا تھا ان کنت عبدی فاستبر، اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ اللہ محنتیں ہیں علماء کی، محنتیں۔ ایسے ہی علماء کے خلاف زبان درازیاں نہ کیا کر، کوشش کر اس صف میں تیرا بھی کوئی آ جائے۔ علماء نے محنت کی ہے نا، آل محمد نے اس دین کو پہنچانے میں بڑی قربانی دی ہے نا۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نا، اور میں اکثر مجلسوں میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اس دین کی بقا پہ ہونے والا خرچ پوچھنا چاہے نا تو مجھ سے نہ پوچھا کر، یا شام غریبوں کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ کتنا خرچ ہوا اس دین کی بقا پر، یا علی کی بیٹی زینب سے پوچھنا۔ زندگی کی پہلی یہ نماز شام غریبہ کے بعد ننگے سر پڑھ رہی تھی، نماز پڑھ کے کہتی ہے میرا اللہ میں تیری شریعت کے مسئلوں کو جانتی ہوں، میرا اللہ میں جانتی ہوں عورت ننگے سر نماز پڑھے اس کی ہوتی نہیں، میرا اللہ میری قبول کر لے، زینب کی مجبوری بن گئی۔ اللہ اکبر، ننگے سر نماز پڑھی علی کی بیٹی نے، نماز ترک نہیں کی دین کی بقا کے لیے، اور پھر اللہ کا دین بچانے کے لیے وہاں سے گزر گئی جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھی۔ اللہ اکبر، جاؤ علماء سے پوچھ لو نا، 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک کسی نے سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کھانا آتا تو روتے، پانی آتا تو روتے، مصلے پہ جاتے تو روتے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ 35 سال سجاد صرف اپنے بابا کے غم میں نہیں رویا، بھائی علی اکبر کو نہیں رویا، بھائی علی اصغر کو صرف نہیں رویا، سب سے زیادہ سجاد کو رلا گئی زینب کی چادر۔ اللہ اکبر، جب کوئی پوچھتا تھا سجاد سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ آئے ہیں، اور میرے مولا کے منہ سے نکل جاتا الشام الشام الشام۔ ہاں آیا تھا منحال نا، کہتا تھا مولا بس کرو نا، کب تک روتے رہو گے، میرے آقا نے کہا منحال انصاف کر۔ اور یعقوب نبی کے کتنے بیٹے تھے، اور علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف گم ہوا ہے، علم نبوت سے جانتے تھے زندہ ہے، اتنا روئے تھے آنکھیں سفید ہو گئی، میرے تو کئی فخر یوسف میری نظروں کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ اب اس نے کہا مولا قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، مولا کب تک روتے رہو گے، یہ تو آپ کی عادت ہے، شہادت تو ورثہ ہے۔ اور میرے مولا نے مرثیہ پڑھ کے کہا منحال قتل ہونا عادت ہے، کیا زینب کا ننگے سر بازار جانا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، پروردگار ہم سب کو علم و علماء کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو اس راستے پر لگانے کی توفیق عطا فرما، مدارس دینیہ کو اس مرکز دینی کو ترقی عطا فرما، معاونین مرحومین کے درجات بلند فرما، معاونین موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مکتب اہل بیت کی حفاظت فرما، علماء اعلام، مراجع نظام، رہبر معظم